پہلی ہماری جو پوئم ہے وہ ہے ریبل، اور آج کا لیکچر نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے نا. ڈی جے این رائٹ، ڈینش جوزف این رائٹ، اس نے اس کو لکھا ہے. ریبل کا مطلب ہوتا ہے باغی، ٹھیک ہے. اب باغی جو ہے وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ریئل باغی جو ہے جس نے کوئی حکومت کے رولز اور ریگولیشن کے خلاف کوئی بغاوت کی ہو، کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت کی ہو، ٹھیک ہے نا. بلکہ باغی سے مراد ایک کریکٹر ہے، ٹھیک ہے نا. ریبل is a humorous character. Humorous character. Character who amuses the audience with his foolish attitude. جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو آڈینس ہے اس کو امیوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ریبل یہاں پہ ایک کریکٹر ہے جو مثلا کہ اپنے کنٹراسٹڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اپنی حماقتوں کی وجہ سے معاشرے کو، آڈینس کو امیوزمنٹ فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ He does so to be looked different، ٹھیک ہے، دوسروں سے ممتاز نظر آنے کے لیے، یعنی دوسروں سے ذرا نمایاں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے پوئم بیئرز ایلیمنٹس آف سک ہیومر، یعنی کہ جو ریپلسو ہیومر، یعنی کوئی ہیلدی ہیومر نہیں ہے، سک ہیومر ہے. یعنی جس طرح کی وہ حرکات و سکنات کرتا ہے وہ کوئی ہیلدی ہیومر کی کیٹیگری میں نہیں، سک ہیومر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دا پوئٹ، شاعر اس کے حق میں ہے. دا پوئٹ از ان فیور آف ریبل، ٹھیک ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ kills the monotony of life، کیونکہ یہ زندگی کی جو بوریت ہے نا اس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شاعر جو ہے نا ان کو لائک کرتا ہے، کیونکہ ایک چیز دیکھ دیکھ کے نا وہ پھر monotony آ جاتی ہے، یکسانیت آ جاتی ہے. تو اس monotony کو ختم جو کرتے ہیں وہ ریبل ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے معاشرے میں کیا آتا ہے؟ ایک چینج آتا ہے اور اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. مزاحیہ نظم ہے لیکن جو ہیومر ہے وہ سک ون ہے، دیٹ از ناٹ ہیلدی ون، صحیح ہے. شاعر جو ہے وہ اس کی فیور میں ہے. بس اسی کے اوپر ہی کوشچن آتے ہیں. اب میں آپ کو ایک دفعہ یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. دا ریبل یعنی کہ پوئم ریبل از اے سٹائریکل پوئم، طنزیہ نظم، ڈینش جوزف اینڈ رائٹ. It is a poem full of ironic remarks and situation. اس میں ironic remarks اور situation ہے، یعنی صورتحال جو ہے وہ الٹ ہے، یعنی ایک بات سے وہ منحرف ہو جاتا ہے، اس کا الٹ کرتا ہے. That is called irony. It is semi humorous، نیم مزاحیہ، وہیں سک ہیومر، ٹھیک ہے.
اینڈ دا ہیومر از سک ون. دا پوئم پروجیکٹس پیش کرتی ہے. کنٹراسٹ کہتے ہیں تضادات. ان دا پرسنالٹی آف ریبل، یعنی ریبل کی شخصیت کے جو تضادات ہیں ان کو یہ پوائنٹ کور کرتی ہے. دس ریبل گوز اگینسٹ، یعنی کہ مخالف جاتا ہے، دا نارمز اینڈ ریگولیشن، قواعد و ضوابط، اصول، ٹرینڈ، فیشنز، ٹھیک ہے، ان کے یہ الٹ کرتا ہے. goes against the norms and regulation of society in order to be look different، دوسروں سے منفرد نظر آنے کی. منفرد. ریبل از اے کریکٹر who kills the monotony of life، جو زندگی کی یکسانیت کو ختم کرتا ہے. یکسانیت یعنی بورڈم، بوریت کا بہترین علاج جو ہے وہ یہ بندہ ہے ریبل. دا پوئم بیئرز اے مورل میسج، اخلاقی سبق بھی ہے. that we should not behave stupidly احمقانہ to others like him، کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اس طرح کا احمقانہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اب کون کون سی یہ حرکتیں کرتا ہے جی؟ when there is ٹرینڈ کہتے ہیں رواج، فیشن کہہ لیں. اب having short hair in the society، جب معاشرے میں چھوٹے بال رکھنے کا رواج ہو، the rebel lets his hair grow long، تو یہ بال لمبے کر لیتا ہے. when the people are having long hair، اور جب معاشرے میں لوگ لمبے بال رکھنا پسند کرتے ہوں، the rebel grows his hair short، تو یہ چھوٹے بال کر لیتا ہے. when wearing uniform clothes is the order of the day، order of the day مطلب کہ فیشن، یعنی ایک جیسے یا سادہ کپڑے. یونیفارم کا مطلب یہاں پہ سادہ لباس، ٹھیک ہے، پہننے کا رواج ہو. دا ریبل ویئرز کلرفل کلوتھس، تو یہ رنگین کپڑے پہن لیتے ہیں. وائس ورسا ہوتا ہے اس کے برعکس، ٹھیک ہے، یعنی وائس ورسے کا یہ فنکشن ہے، یعنی جب لوگ سادہ کپڑے پہن رہے ہو تو یہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، اور جب لوگ رنگین کپڑے پہنتے ہیں تو یہ سادہ کپڑے پہنتے ہیں. وائس ورسا. when there is complete silence in class، جب کمرہ جماعت میں مکمل خاموشی ہوتی ہے، the rebel creates disturbance، تو یہ شور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ڈیسک کا ڈھکنا گرا دیا، گلا صاف کیا، باتیں شروع کر دی، ٹھیک ہے نا. when students start questioning to the lecturer، اور جب وقفہ سوالات ہوتا ہے اس وقت اس کو سانپ سونگ جاتا ہے، یہ چپ ہو جاتا ہے. the rebel doesn't say even a single word، پھر یہ چپ. in the company of dog lovers کے گروہ میں he gives preference to the cats، یہ cats کو preference کرتا ہے. and in the company of cats lover he puts good words کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا for dogs، تو یہ dogs کی تعریف کرتا ہے. in cold weather، ٹھنڈے یخ بستہ موسم میں when the people are getting for sunshine، لوگ جو ہیں وہ جب دھوپ نکلنے کی دعا کر رہے ہوں، گریٹ کرنا دعا کرنا. he prays for the rain، تو یہ بارش کی دعا کرتا ہے. when the people greet for rain، جب لوگ بارش کی دعا کرتے he regulates، تو یہ افسوس کرتا ہے. he regulates the absence of the sun، تو یہ سورج کے نہ نکلنے کا افسوس کرتا ہے. when people like to go out to attend a meeting، جب لوگ باہر جاتے ہیں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے he stays at home، یہ گھر پہ رہتا ہے. and reads some book، کتاب پڑھتا ہے، اور وائس ورسا، یعنی جب لوگ باہر جاتے ہیں یہ گھر پہ رہتا ہے، جب لوگ گھر پہ رہتے ہیں تو یہ باہر جاتا ہے. when people ask for more، جب لوگ یس کہتے ہیں he says no thanks، تو یہ شکریہ کہتا ہے. when people say no thanks he asks for more، یعنی لوگوں کی ہاں اس کی نہ، اور لوگوں کی نہ اس کی ہاں ہے. the poet very beautifully presents these contrasts in the personality of rebel، rebel کی انہی شخصیت کے تضادات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے شاعر. these contrast، یہ جو تضادات ہیں،
پروڈیوس ہیومر فار دا ریڈر، یہ ریڈر کے لیے ہیومر پیدا کرتا ہے. اچھا یہ پاس پیپر سے کوشچن لیے گئے ہیں تاکہ آپ کو ٹرینڈ کا پتہ چل جائے. کچھ جو میں نے اوپر یہ لکھا ہے نا اس کے اوپر بھی کوشچن آئیں گے، ٹھیک، اور ان سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح کے کوشچن آتے ہیں. دا پروٹیگنسٹ، ہیرو، اس پوئم کا ہیرو وہ لڑکا ہے. دا پروٹیگنسٹ کریٹکس، تنقید ہے. دا موناٹنی آف ماڈرن لائف، جدید دور کی جو موناٹنی ہے نا، یکسانیت ہے، بورڈم ہے، اس کے اوپر یہ تنقید ہے. بالکل یہ موناٹنی کو کل کرتا ہے. کوشچن نمبر 2، اٹ از گڈ ٹو ہیو ریبل ان سوسائٹی، معاشرے میں ریبل کا ہونا بہت اچھا ہے. یہ بالکل اچھا ہے، بیکاز دے امیوز دا آڈینس، دے کل دا موناٹنی آف لائف، دے سیٹ نیو ٹرینڈز بیفور دا سوسائٹی. ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھا لگتا ہے. ڈسکس سکھ ہیومر ان لپن، تو یہ سکھ ہیومر ہی ہے کہ کیٹس لور کے سامنے ڈاگس کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے نا، لوگ لمبے بال رکھتے ہوں تو یہ چھوٹے رکھ لیتے ہیں، جب لوگ چھوٹے بال یہ لمبے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے ایلیمنٹس آف سکھ ہیومر. اچھا جی، اس کے بعد جو ہماری پوئم ہے وہ ہے جی پیٹرٹ انٹیٹر، رابرٹ براؤننگ کی ہے. ٹھیک ہے نا، پیٹرٹ کہتے ہیں لور آف اے کنٹری، جس کو ہم محب وطن کہتے ہیں، محب وطن. اور ٹریٹر کا مطلب ہوتا ہے غدار. ٹھیک ہے نا، who cheats his country, a person who cheats his country, who is disloyal to his country. تو رابرٹ براؤننگ کی بیسٹ مونولوگ ہے. ٹھیک ہے نا، اٹ از a monologue. ٹھیک ہے نا، اب مونولوگ کیا ہوتی ہے؟ poem in which a person tells his story to audience. ٹھیک ہے نا، لیکن آڈینس اس میں مثلا کہ بات چیت میں حصہ نہیں لیتی، صرف وہ ایک بندہ اپنی سٹوری سناتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک جو فرسٹ ہی واز اے پیٹرٹ بٹ آفٹر 1 year ہی واز لیبلڈ ایز اے ٹریٹر. وہ جو پرسن ہے وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے 1 سال پہلے کی. ٹھیک ہے، تو یہ مونولوگ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ڈرامیٹک مونولوگ. DRAMATIC، ڈرامیٹک مونولوگ. ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں ڈرامائی ٹوسٹ ہے، اس لیے اس کو ڈرامیٹک مونولوگ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اٹ ہیز ایلیمنٹس آف میلو ڈراما. ٹھیک ہے نا، یعنی ہاریفک سین ہے. میلو ڈراما کیا ہوتا ہے؟ ہاریفک سین. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ڈرامیٹک ٹوسٹ ہے اور اس میں میلو ڈراما ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پوئم ہے یہ مطلب کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی جو پالیٹکس ہے اس کا ایک ریفلیکشن ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کس طرح سیاست دان جو ہیں وہ آتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں اور پھر سیاست میں پھر آ جاتے ہیں، پھر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر دے ڈو نتھنگ فار دا پبلک. وہ پھر اپنی کرپشن کرتے ہیں اور اپنے رشتے داروں کو نوازتے ہیں اور لوگوں کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھ دیتے ہیں. پھر ان کے اوپر غداری کے مقدمات چلتے ہیں، ان کو سزائیں ہوتی ہیں، جیل جانا پڑتا ہے، ان کو پھانسی چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ بالکل ایک رابرٹ براؤننگ یوں سمجھے کہ جیسے یہ پوئم جو ہے نا یہ پاکستان کے اوپر لکھی ہے، یہ انڈیا کے اوپر لکھی ہے. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ ہوتا ہے یا دنیا بھر میں پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ ہیرو ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ زیرو ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو وہ پالیٹیشین ہے وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت ہوگی، لیکن وہ نا امید نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے جو ہے مثلا کنفیس کر لیتا نا، کنفیشن یہ کرسچینٹی کے اندر ایک بڑا درجہ رکھتا ہے کنفیشن، یعنی اپنے کرائم کو کنفیس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی مجھے سزا بھی مل رہی. تو
پھر اگلے جہان اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نرمی فرمائیں گے اور اس کو بخش دیں. تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا سا پازیٹیو، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپٹیمسٹک ہے وہ. اچھا جی، اب اس کے مونولاگ کے اوپر کویشچن آ سکتے ہیں، اس کے آپٹیمزم کے اوپر کویشچن آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پوئم از اے ریفلیکشن آف تھرڈ ورلڈ پالیٹکس، اس کے اوپر کویشچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے، یہ بلکہ آ بھی چکا ہے. ہاؤ ڈز دا پوئم ایجوکیٹ اس اباؤٹ دا پولیٹیکل کنڈیشن، سیاسی منظر نامہ، منظر نامہ پریویلنگ جو کہ نمایاں ہوتا ہے ان تھرڈ ورلڈ کنٹری، یعنی کہ ترقی پذیر ممالک میں، صحیح. تو یہ ریفلیکشن ہے جی، ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں اس کو ذرا پڑھ رہا ہوں. دس پوئم tells us that nothing is permanent in the world of politics. دنیا سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح وہ زرداری کی مفاہمتی پالیسی ہے نا، منشور ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سیاست بچانے کے لیے دشمن بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پیپل میں لائک سم پولیٹیشین ناؤ، کسی سیاستدان کو پسند کریں بٹ میں ٹرن اگینسٹ ہم ان دا نیکسٹ مومنٹ، اگلی لمحے اس کے مخالف ہو جائے، ٹھیک ہے. دا پوئم از اے بیوٹیفل ڈرامیٹک مونولاگ، یہ ڈرامیٹک مونولاگ ہے کس کی؟ براؤننگ کی، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مونولاگ کیا ہوتی ہے، ڈرامیٹک مونولاگ کیا ہوتی ہے. The poem also furthers the idea that if a politician does nepotism اقربا پروری، یعنی اپنے رشتہ داروں کو اچھی پوسٹ پہ لگا دینا، مہنگے مہنگے پلاٹس دے دینا، لیپ ٹاپ کی اسکیمیں شروع کر دینا، انچارج بنا دینا، ٹھیک ہے. یوزز انفیئر مینس، یا پھر کرپشن کرتا ہے، غلط ذرائع استعمال کرتا ہے، اینڈ مس یوز از پاور، اور طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے. ہی از واشڈ اوے ان دا لسٹ آف ٹاپ رینکنگ، تو لوگوں کی رینکنگ میں وہ پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر ہیرو نہیں رہتا بلکہ زیرو ہو جاتا ہے، پیٹرن رہتا بلکہ ٹریٹر ہو جاتا ہے. The patriot turned into traitor is telling، یعنی وہ بندہ جو پہلے پیٹرٹ تھا پھر ٹریٹر ہو گیا، وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے. ٹیلنگ his story that how 1 year ago he was welcomed by the people، کیسے لوگوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا، اس کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، بینر لگائے ہوئے ہیں، خوش آمدیدی گیت گا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. when he came into the world of politics، دنیا سیاست میں آیا. پیپل were ready to die for him، لوگ اس کے اوپر جانیں قربان کرتے تھے. they were throwing flowers over him madly، پاگلوں کی طرح جنونی انداز کے ساتھ پھول پھینکتے تھے. they wanted to see even a glimpse of their favorite hero، اپنے ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. بینرز اینڈ فلیگ، بینر لگائے گئے تھے، جھنڈے لگائے گئے تھے، were pasted to welcome him، اس کے اوپر خوش آمدید لکھا، جی آیا نو، خوش آمدید، ٹھیک ہے. The people were ready to lay down ہوتا ہے قربان کرنا، their lives، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. even on a slight signal، ہلکا اشارہ، اگر وہ ان کو ہلکا اشارہ کریں لوگ اپنی جانیں قربان کریں. by the hero they were ready to do impossible task for him، ناممکن کام، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کر سکتے تھے. after 1 year the situation changed، یہ صورتحال بدل جاتی ہے. and it all happens due to his follies and mistakes، اس کے حماقتوں کی وجہ سے، اس کے غلط کاموں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. now the public has turned against him، مخالف ہو گئی، عوام مخالف ہو گئی. they are not giving him a warm welcome، اب اس کا کوئی پرتپاک استقبال نہیں ہو رہا ہے. the irony of situation works، یعنی آئرنی ہوتی ہے. اچھا اس پوائم کے اندر ایلیمنٹس آف آئرنی بھی ہیں، یعنی پہلے ہیرو تھا پھر زیرو ہو گیا، پہلے پیٹرول تھا پھر ٹویٹر ہو گیا، پہلے لوگ اس کے اوپر پھول پھینک رہے پھر پتھر پھینک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آئرنی ہوتی ہے، آئرنک سچویشن اس کو کہتے ہیں. نو ہی از بینگ ٹرائیڈ انڈر ٹرین چارجز، اب اس کے اوپر غداری کے مقدمات چلائے جا رہے ہیں. ہی از بینگ ٹیکن ٹو دا گیلز، اب اس کو پھانسی گھاٹ لے جایا جا رہا ہے. ویئر ہی از ٹو بی ہینگڈ ایز اے ریزلٹ آف ہز مسڈیڈ، اس کے غلط کاموں کی وجہ سے اس کو پھانسی ہو رہی ہے. نو دیر از ناٹ اے لارج گیدرنگ، اب وہ کوئی بڑا کراؤڈ نہیں ہے. only some sick people are there، بیمار آدمی وہاں پہ ہیں. people are showering stones over him،
اب لوگ اس کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں. ایز دے ہیٹ ہم فرام دا کول آف دیئر ہارٹ, دل سے نفرت کرتے ہیں. The final stanza of this poem tells us the optimism of the patriot turned into traitor. یعنی اس کا جو optimism ہے, جو امید ہے, اس کو شو کرتا ہے. He is of the view that he has got the capital punishment. اس کو سزائے موت مل گئی ہے. As a reward of his misdeed. اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے. And in the next world, God would favor him. اللہ تعالیٰ اس کو فیور کریں گے, اپنی رحمت کریں گے. And would forgive him, اور اس کو معاف کر دیں. So in this situation he is safer rather than safe. لہٰذا اس حالت میں وہ زیادہ محفوظ ہے.